اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے. اللہ اور اس کے رسول خالی اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ نے رسول کو نہیں کہا کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو ان کے لیے برات کر لے. گنگا دھاری یہاں پہ شکتیمان ہے قرآن کے اندر ہمیشہ جب بھی پڑھو گے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, اللہ ہی و رسول ہی, یہ دیکھیے اللہ ہی و رسول ہی, تو لہٰذا یہ گنگا دھر جو شکتیمان ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب یہ بات بتائیے کہ جن کافروں کے ساتھ معاہدے کو آپ نے برا کیا, ان کافروں کو کسی نے جا کے انٹیمیٹ کیا کہ جناب محمد نے معاہدہ توڑ دیا ہے. یہ سارے مشرکین کے لیے تھا. اللہ اس کے رسول نے, کیونکہ سارے بھائی مشرکین نے عہد نہیں توڑا تھا, کچھ بھائی مشرکین نے عہد توڑا تھا, جنہوں نے مسلمانوں کو مارا تھا. جو آپ چیزیں چھپاتے ہو اوکے وہی اوکے کافر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مارا تھا. آگے آپ پڑھو گے تو آگے آپ کو ملے گا, لیکن آپ آگے جا رہی نہیں ہو. پڑھتے مجھے ہیں. پتہ ہے آگے آپ کو. کیا یہ ان مشرکین کو کسی نے جا کے بتایا کہ برات ہو گئی ہے؟ کیا مطلب کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں, یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول, اللہ کو حسیب تو پتا تھا کہ حسیب سنو نا, حسیب حسیب ریلیکس. جب یہ معاہدہ اللہ اور اس کے رسول نے توڑ دیا تو کیا ان لوگوں کو کسی نے جا کے انٹیمیٹ کیا ہے کہ تمہارا میرا معاہدہ آج سے ختم ہو گیا, ہاں یا نہ؟ بھائی اللہ کو پتا تھا کہ یہ معاہدہ یار توڑیں میں نے گے یہ تو پوچھا اللہ, نہیں ہے یار, یہ میں نے نہیں پوچھا ہے. تو بھائی آپ کا سوال ہی باطل ہے. آگے آپ پڑھو تو ارے آپ یہاں میرا سے کھیلے سوال رہو گے تو آگے آپ باطل کو ہو یا آنسر نہیں جو ملے بھی, گا. یار میرا سوال باطل ہو یا جو بھی ہو, میں سمپل سا کوشچن کر رہا ہوں. کیا کسی نے ان لوگوں کو جا کے بتایا کہ 4 مہینے کے بعد ہم تم پہ اٹیک کرنے والے ہیں؟ کیا کافروں نے عہد نہیں توڑا؟ میرا بھی سوال ہے, کیونکہ نہیں اگلی آیت میں آیا ہوا کہ اللہ کافروں نے بھی عہد توڑا. اوکے, یہاں میرا پہ بھی ابھی سوال ہے. اللہ, یہاں پہ ابھی اللہ نے توڑا نا, ہم ہاں آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. آگے کافروں نے اوکے توڑا, اس کا بھی دیکھو, وہ دیکھ کیونکہ لیتے اللہ کو تو پتا تھا اللہ خدا ہے. ہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے, ابھی میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں, جب یہ اللہ نے عہد توڑوایا, محمد اور اللہ نے دونوں نے عہد توڑا, کیا کافروں کو کسی نے جا کے بتایا ہے کہ یہ عہد ٹوٹ گیا ہے, ہاں یا نہ؟ سمپل سا کوشچن ہے یار. یہ ہاں نہ کا آنسر نہیں, پھر اس کا آگے بھی میں کہوں گا جب کافروں نے توڑا تو بھائی کافروں جان میں سے کسی نے وہ جا کے بولا آپ کسی آگے رسول نے پڑھیے کہا گا, تھا اور پھر یار جب وہ آپ آگے پڑھیں گے تو بتانا نا. کہ بھائی میری بات سنو, آپ بھائی جب میں موسیٰ کو خدا حسیب مانتے ہو, آپ کہتے ہیں کہ حسیب موسیٰ کو سب کچھ حسیب جب پتا آپ ہے, آگے چلو گے اس نا, کا اللہ کو بھی سب کچھ تو پتا ہے. آگے چلو گے تو کانٹیکٹ بلڈ کرنا, یہاں پہ بتاؤ کسی نے 4 بتایا ہونے کے نہیں, ہاں یا نہ؟ سمپل سوال ہے یار, روتے نہیں کیوں؟ بتایا. اچھا نہیں بتایا, آگے بولو. تھینک یو, سمپل. اور اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ اللہ بری ہے مشرکین سے, اور بڑی ہے مشرکین سے, اور اس کا رسول بھی. تو اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر تم روگردانی کرو گے تو سن رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے ان کافروں کو دردناک عذاب کی. بہترین. اب یہاں پہ تمہارے اللہ نے کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ محمد ان لوگوں کو بشارت دے دو, ٹھیک ہے, دردناک عذاب کی, جو تمہارے ہاتھوں سے دیا جائے گا. اور برات ہو گئی ہے. کیا محمد نے اپنا کوئی قاصد بھیجا مکہ کی طرف انہیں بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے پہ حملہ کرنے لگے ہیں کیونکہ تمہاری ہماری بات اب ختم ہو چکی ہے, ہاں یا نہ؟ کیا کافروں نے مسلمانوں کو نہیں مارا؟ کیا کافروں نے بھائی ایک نبی سیکنڈ, پاک کو وہاں پتھروں تک سے نہیں مارا؟ وہ وہاں اس تک نہیں. پھر آپ کا سوال ہی باطل ہے. پھر حسیب, سوال ہی نہ کرو مجھ سے جب تک. کافروں نے جو محمد کو پتھروں سے مارا تھا وہ مکہ والوں نے نہیں مارا تھا. وہ جب ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گیا تھا وہاں پہ انہوں نے پتھروں سے مارا تھا, اور وہ کافروں کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی, آپ اٹیک مکہ پہ کرنے لگے ہیں. تو مائی کوشچن از سمپل کہ جب یہ برات ہوئی اور مکہ پہ اٹیک کرنا کیا محمد نے 10,000 صحابیوں کے ساتھ, کیا محمد نے ان کو بتایا تھا کہ تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے, ہم تم پہ اٹیک کرنے لگے ہیں, ہاں یا نہ؟ اور یہاں پہ اللہ نے کہا بھی ہے کہ ان کافروں کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی. کیا ان کو جا کے بشارت دی گئی, ہاں یا نہ؟ پہلے کنسیپٹ کلیئر کرو کہ اللہ تو اللہ ہے. اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ معاہدہ توڑیں گے, صحیح ہے. بھائی اللہ معاہدہ کو پہلے کس پتا نے توڑا؟ ہے, سنو, کس اللہ نے کو توڑا؟ پتا ہے. یار مشرکین نے دیکھو توڑا. یہاں پہ نہیں ہو رہا یہ بات, اللہ معاہدہ توڑ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے ان کو بشارت دو. کیا ان کو بشارت دی گئی کہ نہیں؟ اللہ کیوں توڑ رہا ہے؟ وجہ بھی تو پتا ہونی چاہیے. وجہ ارے کیا ہے آپ بتاؤ. وجہ اللہ نے قرآن میں نہیں بتائی, میں کیسے بتا دوں؟ ابھی یہاں پہ بشارت دی جا رہی ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی آگے ہے نا وجہ, آگے یار 1 سے 9 تک اوکے پڑھو, آگے دیکھتے سمجھ آ ہیں, جائے گی. آگے کوئی دیکھتے ہیں. سوال نہ ابھی کرو. میں دیکھتا ہوں آگے یہاں پہ بشارت دی گئی کہ نہیں. او بھائی سوال ہی باطل ہے, اس کا آنسر میں کیا دوں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ میں کہوں گا نہیں انہیں بتایا گیا. محمد نے سرپرائز اٹیک کیا تھا کعبہ کے اوپر, مکہ کے او اوپر. میرے بھائی یہ جھوٹ نہ بولو. مشرکین نے معاہدہ توڑا تھا. آگے پڑھو, آگے آ رہا ہے بھائی آیت پہ, میں مشرکین پڑھ نے لوں توڑا گا, تھا. پڑھیں گے. کیا آپ نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کرنے لگے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیک پہلے نہیں کیا, پہلے مشرکین نے کیا. صحیح ہے, یار پہلے کنسیپٹ مشرکین نے کلیئر کرو. کیا اٹیک نہیں کیا. میں یہاں پہ کھڑا ہو کے 5,000 روپے کی نہیں, 10,000 روپے کی نہیں, 50,000 روپے کی شرط لگاتا ہوں, مشرکین نے اٹیک نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, پہلے اٹیک نہیں کیا, بعد نہیں میں اٹیک اٹیک کیا, کیا. پہلے اٹیک نہیں کیا, پہلے اٹیک نہیں پہلے کیا. اٹیک نہیں کیا, بعد میں کیا. ہاں, مشرکین نے اس بعد میں میں اٹیک لگا لو کیا نا, لاکھوں. بالکل لگا لیتے ہیں, لگ گیا بھائی. مشرکین نے پہلے کیا, نبی پاک نے بعد میں کیا.
اوکے مشرکین نے اٹیک کہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا. فرماتا ہے جہاں پہ بھی آپ کو کافر ملے ان کو حسیب پلیز, مشرکین نے اٹیک نہیں کیا. صرف اس کا مجھے بتاؤ, آپ لوگوں نے بشارت نہیں دی کافروں کو کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کرنے لگے. کریکٹ ہوا, آگے چلتے. سوائے ان مشرکوں کے جن سے اے مسلمان تم نے معاہدے کیے تھے. صحیح ہے, مسلمانوں نے مشرکین سے معاہدے کیے ہوئے تھے. صحیح ہے, پھر انہوں نے کچھ کمی نہیں کی تمہارے ساتھ اور نہ تمہارے خلاف مدد کی کسی کی بھی. یقینا اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کافر, جن کافروں نے آپ سے معاہدہ کیا اور اس میں قائم رہے, تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی قائم رہو. صحیح ہے, اور جنہوں نے کسی کے ساتھ تمہارے خلاف مدد کی تمہارے خلاف مدد کی کسی کی بھی, یقیناً تمہارے ساتھ اور نہ کسی کی, اور تمہارے خلاف کسی کی مطلب کوئی کام نہ کیا, کوئی تمہارے کسی کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف تلوار نہ اٹھائی ہو, تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بھی صلح رحمی کرو. صحیح ہے, یہ آپ اس کا مطلب یہ ہے اگر محمد اس آیت کے بعد مکہ پہ اٹیک کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مکہ والوں نے ایکسپلیسٹلی کلیئرلی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے محمد اور اس کے ساتھیوں پہ اٹیک کیا. کریکٹ. فرسٹ آف آل آؤٹ آف کانٹیکس نہ جاؤ. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹیک کر رہے ہیں مجھے یہ دکھاؤ. ہم اوپر سے پڑھتے آ رہے ہیں, کب اٹیک کر رہا ہے یہ بتاؤ. یہ ورڈ میرے سامنے چینج نہ کرو. دوبارہ جاتے ہیں, اس ہاں جاؤ آیت کی روح سے جاؤ. محمد مکہ کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا. کریکٹ. یقیناً سی بات ہے. بہترین. لیکن محمد نے پھر بھی مکہ پہ اٹیک کیا. ہاں, مشرکین کے بعد کیا, جب مشرکین نے مسلمانوں کو قتل کیا اس کے بعد کیا, جب معاہدہ بہترین. مشرکین نے توڑا میں دوبارہ تب سے کیا. پوچھ رہا ہوں, میں دوبارہ سے یہ پوچھ رہا ہوں. اعلان برات ہوا اور اعلان برات ہوا اور کہا 4 مہینے کے بعد آپ نے ان سب پہ اٹیک کرنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے. کریکٹ. یہ بھی آپ نے پڑھا. ہاں ہاں محمد بالکل. نے اس 4 مہینے کے بعد مکہ پہ اٹیک کیا. کریکٹ. کن مشرکین میں آگے اس کا آیا ہوا ہے کہ جن مشرکین بھائی نے مسلمانوں کو مارا بھائی تھا. ایک سیاہ محمد نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے یا نا؟ مشرکین نے جب مارا تھا مسلمانوں کو اس کے بعد کیا تھا, اس میں تو ہے. کیا محمد تھا نے کیا مکہ پہ اٹیک کیا ہے یا نا؟ مشرکین کے بعد کیا تھا. مشرکین نے جب اٹیک کیا تو اس کے بعد کیا تھا. اوکے, تو محمد نے مکہ پہ کیونکہ اٹیک آگے کیا. آیت میں آ رہی ہے. ہاں, محمد نے مکہ پہ اٹیک کیا. کریکٹ. مشرکین کے بعد, اوکے. کیونکہ آگے آیت میں آ رہا ہے, صاف صاف لفظوں میں آئے گا آپ کے سامنے, میں نہیں کہہ رہا خود. جی جناب, یہ لے بڑے. پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو قتل کرو ان مشرکین کو جہاں پاؤ, پکڑو ان کو اور گراؤ کرو ان کا, اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں, نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ ان کی بات بتا دوں کہ اللہ کی بات کر رہے ہیں. کس وقت ان تک اٹیک مشرکین کی کرنا ہے؟ بات, جب تک وہ مسلمان نہیں ہوں. کریکٹ. یہ آدھی بات نہ لو, پوری بات لو. اللہ تعالیٰ پوری ان بات لے رہے ہیں. مشرکین کی اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں, کب تک اٹیک کرنا ہے, کب تک گھاٹ لگانا ہے؟ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے. کریکٹ. پوری بات کرو, شروع سے یار کرو, شروع سے. حسیب پلیز, جو بھی لوگ ہیں جن پہ اٹیک ہو رہا ہے, ابھی ہم اس کے اوپر نہیں آئے کہ وہ کون لوگ ہیں, کیونکہ آپ نے میری پچھلی بات کا جواب نہیں دیا تھا. لہٰذا جو بھی لوگ ہیں جن کے اوپر بھی اٹیک ہو رہا ہے ابھی اس کو سائڈ, لیکن کب تک اٹیک کرنا ہے؟ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں. کریکٹ. ساروں کے لیے نہیں تھا جنہوں نے مسلمانوں حسیب کو میں نے مارا, کہا ان کو جو قتل بھی کرو. لوگ تھے. یار حسیب مجھے بار بار بلواؤ گے, میں غصے میں آ جاؤں گا, گالی نکال دوں گا, پھر اچھا نہیں رہے گا. میں نے کہا جو بھی لوگ تھے, جو بھی کا مطلب ہے ابھی ہم نے اس کو بعد میں دیکھیں گے وہ کون لوگ تھے. کریکٹ ہو گیا. ہاں جی ہاں, جنہوں نے جو مسلمانوں بھی کو مارا. کتی کے بچے پھر کہتا ہے میں غصہ کرتا ہوں, گالی نکالتا ہوں. کیوں نکالتا ہوں؟ کیونکہ جب ایک چیز کو تو نے اور میں نے فائنلائز نہیں کیا اور میں نے 10 دفعہ کہا جو بھی لوگ تھے, سو لیو دیم ایز اٹ از. جب تک ہم ویریفائی نہیں کریں گے, تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات کی؟ میں تمہاری وجہ سے 9 آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں, تو پلیز اس کو جیسے الجبرا کے اندر ہوتا ہے نا ایکس, اس کو ایکس کر دو. جو بھی لوگ تھے ایکس کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے جب میں تمہاری 9 آیتیں پڑھ لوں گا, تاکہ تمہیں ٹائم ملے. پلیز اس کو بار بار ریپیٹ نہ کرو وہ کون لوگ تھے, کیونکہ تم نے ابھی وہ ثابت نہیں کیا کون لوگ تھے. سمجھ لگی ہے؟ پلیز مجھے بار بار ریپیٹ نہیں کرنے دو ایک چیز. جو بھی لوگ تھے لیکن ایدم پھر یاد رکھنا جب سنو نا, نہیں, ایک بات کر رہا ہوں, جب وہ پروو ہوگا وہ بعد میں اسٹیٹمنٹ نہ بولنا. وہ کوئی بات نہیں کر رہا, میں ایک نارمل بات کر رہا ہوں. اینڈ میں جب 9 آیتیں ہو جائیں گی پھر آپ بھی بولنا, پھر مجھے بھی بولنے کا موقع دینا, بس یہ کہہ رہا میں ہوں. آپ ہی کو بولنے کا دوں گا, میں بولوں گا ہی نہیں, تم ہی بولو گے. صحیح ہے. اب وہ تب تک اٹیک کرنا جب تک وہ کیا نہ کریں, اسلام نہ قبول کر لیں. ہاں, اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کرے, ماشاءاللہ طلب کرے, تو اسے پناہ دے. مشرکین میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے,
پھر اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ اوکے، یہاں پہ جب آپ نے امن دینا ہے تو وہ مکہ مدینہ میں نہیں دینا، اس سے باہر دینا ہے، کیونکہ مکہ مدینہ کو آپ نے مسلمانوں میں ہی رکھنا ہے، باقی کوئی مشرک نہیں ہوگا، تو آپ نے اسے مکہ مدینہ سے باہر کسی امن کی جگہ پہنچا دینا ہے، وہاں پہ نہیں رکھنا، کریکٹ؟ ہاں صحیح ہے۔ اور دوسری بات آگے کوئی سنو، بات نہیں، دوسری بات نہیں، اس سے آگے نہیں، اگلی آیت۔ نہیں یہ میرے بولنے کا موقع نہیں دے رہے، فائدہ اسی آیت کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھ لو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ جہاں مشرکین ملے وہاں قتل کرو، اب اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے بھائی کہ وہ بعد سارے میں، مشرکین نہیں، بھائی وہ بعد میں، بھائی وہ ثابت بعد کر میں، دیا۔ میں نے کیا کہا ہے ہاں وہ بعد میں، صحیح صحیح ہے، صحیح ہے، کل سبق صحیح آیا نا بعد میں، تم نے دوبارہ صحیح بولا تو ہے۔ میں کک آؤٹ کر دوں گا اور بلاک کر دوں گا، سالے تم کبھی آ نہیں سکوگے۔ جو چیز کیا ہے کہ وہ بعد میں کلیئر کریں گے تو وہ بعد میں کلیئر کریں گے نا، 9 آیتیں پڑھ لو نا، کیوں بار بار اس میں چلو انگل صحیح۔ دے رہے ہو؟ اگلی آیت۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکین کے لیے کوئی عید اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، تو جب تک وہ تمہارے لیے اس پر قائم رہے تو تم بھی ان کے لیے معاہدے پر قائم رہو، بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ بہترین، اس کو مجھے ماشاءاللہ یہ آیت آ گئی، آگے الحمدللہ، اسی بھی آنسر تھا آپ کا۔ آگے کیسے کوئی معاہدہ قائم رہ سکتا ہے ان سے، کافر مشرکین سے، مشرکین کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیسے قائم رہ سکتا ہے ان سے معاہدہ، جب کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو ارگز لحاظ نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی قرابت کا اور نہ عید کا، جبکہ ان کے دل اب بھی انکاری ہے اور ان کی اکثریت فسقین پر مشتمل، اس میں پورا لکھا بھی نہیں، مشتمل ہے جی۔ اگر وہ غالب آ جائیں تو کوئی قرابت کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ اللہ نے یہاں پہ کلیم رکھا ہے، کریکٹ؟ یاد رکھنا ہے کلیم۔ آخری آیت ہماری، بھاگا کیوں ہے یہ؟ جی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے آ رہی ہے۔ اللہ کی آیات کو فروخت کیا حقیر سے قیمت کی عوض، پس وہ لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے اور خود بھی رکتے رہے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ بہترین، یہ آپ کی مشرکین 9 کے آیتیں بارے میں، پوری ہو گئی، آپ کی 9 آیتیں جی پوری بالکل۔ ہو گئی؟ ابھی آپ بولو، میں چپ ہوں، آپ نہیں، اب بولو۔ آپ ہی بولیں گے۔ اب نہیں مجھے آپ بتائیے اپنا رکھیں، آپ اپنا رکھیں، پھر میں اس کو سر، آنسر دوں گا۔ نہیں، اب آپ نے کلیم کیا ہے کہ مشرکین نے محمد کے اوپر پہلے اٹیک کیا تھا، کریکٹ؟ جی بالکل، ہاں میں مشکل نے پہلے کیا تھا، بالکل بالکل۔ سر ثابت کریں سر، کہاں پہ کون سے ثابت کروں؟ اچھا مشرکین مکہ نے محمد کے اوپر اٹیک کیا تھا؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ محمد کے قبیلے کے اوپر، محمد کے اوپر اٹیک کیا کسی ابھی مشرکین نے؟ ابھی آپ بتاتا ہوں، آپ تو آیت نیچے کریں تھوڑی، سر اب تھوڑا آیت تکلیف نہیں، ہو۔ اب ہم نے 9 آیتیں پڑھ دی ہیں، اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس جگہ پہ مشرکین نے اٹیک کیا جس کی وجہ سے برات ہوئی تھی۔ آپ نے، ہاں میں پھر سننے کی ہمت رکھنا، صحیح ہے۔ جی ریفرنس دکھا دیجئے گا۔ پہلی جو ہم نے حدیث پڑھی، آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھائی نے جان، بھائی جان پلیز آپ نے جی مجھے فرما، ریفرنس یہ دکھانا ہے کہ مشرکین مکہ نے اٹیک کیا تھا، ان مشرکین نے اٹیک کیا تھا، اس غزوے کا یہ نام تھا اور محمد کے اوپر یہ اٹیک ہوا، پلیز وہ دکھانا ہے آپ نے سر۔ جب اللہ، 2 منٹ، 2 منٹ، 2 منٹ نہیں سر، آپ 10 منٹ لیں، 10 سال لیں، کوئی مسئلہ نہیں 10 منٹ نہیں، صرف 2 منٹ فقط، سر، آپ 10 سال لیں سر۔ 10 سال نہیں، 2 منٹ۔ جی سر۔ ہاں یہ آ گیا، یہ جی آیت نمبر ہے 7، جس میں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین نے بھائی حملہ جان، کیا۔ بھائی جان حسیب جی پتہ اب کچھ میں نہیں بتا چلتا رہا ہے، ہوں آپ نے 9 آیتیں پڑھ لی ہیں، میں 7ویں آیت پہ واپس چلا جاتا ہوں۔ میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا ہے کہ وہ کون سا غزوہ ہے، کیا نام ہے اس غزوے کا جس کے اوپر محمد کے اوپر اٹیک ہوا تھا، تو اور بتا رہا ہوں نا۔ پھر محمد نے ان کے اوپر، کعبے کے اوپر اٹیک کیا۔ پلیز مجھے اس کا ریفرنس دیں، حدیث یوز کریں، تفسیر یوز کریں، سیرہ یوز کریں، دنیا کی کوئی بھی چیز یوز کریں، قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا، آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ مجھے دنیا کی کوئی بھی اسلامک ٹیکسٹ یوز کر کے یہ بتائیے کہ محمد کے اوپر کفار مکہ نے کون سا اٹیک کیا تھا جس کی وجہ سے برات ہوئی تھی۔ اب آیت سنو، اللہ اس کے رسول جانب سے، اب اللہ تعالیٰ کو پتہ، اللہ تعالیٰ کو خدا ہے، جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھائی ایک مانتے ہو، آپ سیکنڈ کہتے ہیں یار، عیسیٰ علیہ اللہ السلام کو، کچھ بھی کر یار میں سکتے یہ ہیں۔ بات ہی نہیں کر رہا اللہ کو پتا کہ نہیں پتا، اللہ کو پتا ہوگا،
fair enough, doesn't پتا matter. ہے میں نے کہا پتا ہوگا ہے, نہیں پتا میں ہے نے سر حسیب میں نے یہ پوچھا ہے وہ کون سا اٹیک ہے بھائی جو محمد کے اوپر ہوا جس کی وجہ سے محمد نے کعبے پہ اٹیک کیا, مجھے وہ بتائیں بس. ابھی ایدم میری بات سننا. جب میں سے سوال کیا آپ نے کہ مجھے ثابت کر کہ مشرکین نے کیسے کیا, اب میں آیتوں سے نہیں, ثابت کروں یا جیسے بھی کروں. میں نے آپ کو سمپل سی بات کی ہے کہ وہ کون سا غزوہ ہے, پہلے مجھے اس کا نام دیں. آپ کو پتا ہے وہ کون سا غزوہ ہے؟ وہ سورۃ توبہ آپ پوری پڑھو گے تب پتہ چلے گا, ایسے تو نہیں پتہ چلے گا. سر میں نے نو سورہ آیتوں توبہ کو پوری نہیں, میں نے سورہ بھائی توبہ پوری پڑھی نہیں. حسیب آپ کو ایڈم صاحب کب سے پوچھ رہے ہیں کہ اس غزوے کا نام بتا دے جس پہ مشرکوں نے نام بتایا. آپ نے اس کا حدیث پہ آیا ہوگا, سورۃ توبہ کی جو یہ حدیث ہے اس پہ حدیث پہ ہاں وہ تو ہوگا. اس کے بتا اوپر دو نا. میں نے نہیں پڑھی میں ہاں نے تو صرف علم لے کے آؤ, علم لے کے آؤ. ایدم میں سے کہہ رہا, سنو میری بات, ایدم مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ مشرکین نے پہلا حملہ کیا, تو میں بتا رہا ہوں, پھر میرے کو ٹوک رہے. بھائی تو تو وہ بتانے تو دو میرے کو. اس جو اٹیک ہوا تھا اس کا غزوے کا نام ہوگا نا, ہر نام میں غزوے کا بتاؤ, نام ہے نا, کل تو آئے گا نا, دے کل نام. تو نام بھی لا کے دوں گا. کل میں آؤں گا اور نام بھی دوں گا, سب کچھ تو دوں گا, بے پھر فکر ٹھیک ہے, ہو جا. یہاں باقی ڈسکشن کل ہوئے گی. کیوں جب کل تک ہوگی, ابھی جب آیت آ گئی ہے. نہیں, آیت کو کانٹیکس میں دیکھنا نا میں نے, جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, تو نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو کلیم دیتا ہوں, کوئی غزوہ نہیں ہوا اس کے اوپر. اور بتائیں, مشرکین نے کوئی اٹیک نہیں کیا تھا محمد کے اوپر. چلیں یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ایسا میں کریں بھی آپ کو میرے اس چیلنج کرتا ہوں, چیلنج ابھی کو, بھی ثابت کر رہا ہوں, ابھی میرے اس ثابت کر رہا ہوں, اوکے ابھی مجھے غزوے ثابت کا کر نام رہا دے ہوں, دیں. اسی آیت سے غزوے کا ثابت نام کروں گا آیت سے ثابت نہیں ہو کہ سکتا یہ مشرکین چیز نے حملہ کیا تھا. بھائی. ثابت کروں, آیت سے ثابت نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو چیلنج دیا ہے کہ میں بھی آپ کو کوئی چیلنج کر رہا ہوں, میں ابھی ثابت کر کے دوں. چل یار دفعہ ہو کتی کا بچہ. میں اسی وجہ سے جو ہے نا, جو سرکل میں گھومتے ہیں لوگ یار, مجھے ان کے ساتھ بہت بڑی چڑ ہے, بہت بڑی چڑ ہے. اگر میں نے یہاں پہ کیا کہ میں نے چیلنج کر دیا ہے تو بھائی تمہارا کام ہے, تم کو اچھا بھائی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, میں اسٹڈی کر کے آتا ہوں. تم نے کون سا کل نہیں آنا دوبارہ, تمہارے پاس زندگی میں کوئی کام ہے نہیں کرنے کو, تم نے آنا ہے واپس, تو آؤ نا یار, تیاری کر کے آؤ. پھر کہتے ہو میں بدتمیزی کر دیتا ہوں. یار میں تمیز سے بات کر رہا ہوں تم سے اتنی دیر سے, پتہ لگے یار کہ چلو یار اچھی طریقے سے عزت سے بات ہو رہی ہے. میں ایک ہی بات کو رپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں کر سکتا 10,000 دفعہ. یہ کسی اصل میں مشرک آدھا نے ادھورا نہیں علم کیا. لے کے آتا ہے ایڈم صاحب, آدھا ادھورا علم لے کے آتا ہے, اس کو کچھ پتا نہیں ہے, زبردستی کوشش کرتا ہے دفاع کرنے کی. یار پاگلوں والی بات ساحل, دیکھو میں نے اس کے اوپر جہاد کی جو سٹریم بنائی تھی اس میں نے اس کو پورے طریقے سے ایکسپینڈ کیا تھا. میں جو لوگ بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ میں نے اتنا بڑا کلیم کیوں رکھا ہے. میں آپ بتاتا ہوں, کوئی اٹیک محمد کے اوپر نہیں ہوا. محمد نے بہت بڑی چلاکی چلی تھی, اسے کہتے ہیں چلاکی چلنا. ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی. اس کا ریفرنس دیکھنا ہے تو چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 کے تفسیر آپ کو ملے گی ابن کثیر. اس کے اندر ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے لڑکوں سے 3 بندے ایک طرف تھے اور 4 بندے ایک طرف تھے. ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی, 3 یا 4, وہ شاید نمبر میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے, کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ان کی آپس میں, جیسے سڑک پہ لڑائی ہو جاتی ہے نا اس طریقے کی لڑائی ہوئی. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کی لڑائی ہوئی, اور اس لڑائی میں ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو مار دیا, بندے کو. دوسرے قبیلے کے لوگوں نے کہا انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے, جو کہ اس زمانے میں بہت کامن ہوتا تھا. قبائلوں کی جب لڑائی ہوتی تھی, اور ایون پاکستان میں بھی جو قبائلی علاقہ ہے اس کے اندر بھی جب لڑائی ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے, موت کا بدلہ موت انہیں لینا ہوتا ہے. دوسرے قبیلے نے پہلے قبیلے والے کے اوپر اپنے 10-15 بندے بھیجے, جنگجو بندے بھیجے, انہوں نے جا کے ان کے 2 بندے مار دیے کہ تم نے ہمارا بندہ مارا ہے, ہم تمہارا ماریں گے. اب یہ بات جو ہے محمد کو جا کے بتائی گئی, کہ محمد کو جا کے کیا بتایا گیا, فلانے قبیلے نے تو معاہدہ کیا ہوا تھا, انہوں نے ہمارے بندے کو مار دیا. اب ایک ڈنگر کے بچوں, پہلے تمہارے قبیلے کے لوگوں نے ان کا ایک بندہ مارا, یہ نہیں بتایا گیا. یہ تاریخ طبری میں بھی لکھا ہے, یہ سیرت النبی ابن اسحاق میں بھی لکھا ہے, یہ تفسیر الطبری اور تفسیر ابن کثیر ان میں بھی لکھا ہے. محمد نے کیا کیا کہ اس نے کہا بہترین, اس کا مطلب ہے معاہدہ ٹوٹ گیا. اللہ نے اعلان برات کر دیا. یہ اللہ نے اعلان برات بعد میں کیا ہے. چیپٹر نمبر 60 میں محمد نے فوجیں تیار کرنا شروع کر دی, کیونکہ اس زمانے میں 10,000 فوجیں ایسے ہی نہیں تیار ہو جاتی تھی. آپ کے پاس کوئی ملٹری نہیں تھی, آپ کو لوگوں کو بلانا پڑتا تھا, خط و خطابت دینی پڑتی تھی. ہے بھائی وہ ایک قبیلے والے کتنے بندے بھیجتا ہے, اوکے جی میں آپ کو 10 بندے بھیجتا ہوں. وہ ایک قبیلے والے تم کتنے بندے بھیجتے ہو, میں آپ کو جی 50 بندے بھیجتا ہوں. وہ ایک قبیلے تم کتنے بھیجتے ہو, میں 200 بندے بھیجتا ہوں. تو تمام علاقے سے محمد نے فوجیں اکٹھی کرنا شروع کر دی کہ ہم اب کعبے کے اوپر حملہ کریں گے, کیونکہ انہوں نے جو ہے نا گیم خراب کیا. اس چیز کو یوز کرتے ہوئے ہم
اعلان برات کریں گے. کسی کعبے والے کو پتا بھی نہیں ہے, قریشیوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ دور کسی علاقے میں ایک کافر قبیلے نے کسی مسلمان قبیلے کے کسی شخص سے لڑائی ہوئی ہے. آپس میں قبائلوں کی فائٹ نہیں ہوئی ہے, کوئی غزوہ نہیں ہوا ہے, کوئی جنگ بدر نہیں ہوئی ہے, آپس میں گلی محلے کی لڑائی ہوئی ہے. قریشیوں کو نہیں پتا کہ گیم کیا چل رہی ہے. محمد نے وہاں پہ تیاری کرنا شروع کر دی. وہاں پہ مدینہ میں ایک شخص تھا اور اس کا نام کیا تھا, اس کا نام تھا, نام اس کو میرے ذہن میں نہیں آ رہا, بتا دیتا ہوں میں آپ کو. حضرت حاتب بن ابو بلتا. اس کا فیملی مکہ کے اندر تھی. اس بندے کی فیملی کافروں میں سے تھی اور مکے میں تھی, اور یہ مسلمان ہو گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. حضرت حاتم جو تھا اس نے اپنی ایک غلام پکڑی, اس کو لیٹر دیا کہ جاؤ میری فیملی کو بتا دو کہ مکہ سے نکل جاؤ, محمد یہاں پہ فوجیں تیار کر رہا ہے لڑائی کرنے کے لیے, اور تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ معاہدہ ہے, وہاں سے نکلو فٹو, کیونکہ یہ آ رہا ہے لڑائی کرنے. اس غلام کو رستے میں دبوچ لیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا, اور اس لیٹر کو پڑھ کے حاتم کو بھی مارا گیا. اور اس کی وجہ سے چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 آئی. محمد نے چھپ کے جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی اور 3 مہینے لیے 10,000 فوجی تیار کیے. ان کے پاس ایک ٹکے کا نالج نہیں تھا کہ یہاں پہ محمد گیم تیار کر رہا ہے. فون تو ہے نہیں, فون کہاں سے آئے؟ اور جو ایک بندہ بھیجنے لگا تھا کہ میری فیملی وہاں پہ موجود ہے ان کو نکال لوں, اس کو بھی مار دیا گیا. پھر جب محمد نے وہاں پہ اٹیک کیا, اس وقت مکہ تیار ہی نہیں تھا, تیار ہی نہیں تھا. محمد نے مکہ کو 4 سائڈوں سے گھیرا, چاروں سائڈوں سے گھیرا. ایک سائڈ کے اوپر لڑائی ہوئی جو کہ خالد بن ولید کی سپرویژن کے اندر تھی, وہاں پہ لڑائی ہوئی, لوگ اس سائڈ پہ گئے, 3 سائڈوں سے محمد کے مزید فوجی آنا شروع ہو گئے, مکہ ختم, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اب وہ 10,000 فوجی محمد کیوں لے کے گیا؟ محمد کو پتا ہے کہ جب میں مکے میں چڑھائی کروں گا تو ارد گرد کے جو باقی قبیلے ہیں they will definitely retaliate. کیوں؟ کیونکہ کافروں نے اٹیک نہیں کیا, معاہدہ میں توڑ رہا ہوں. اب آگے سورہ برات, معاہدہ تو محمد توڑ رہا ہے. 4 مہینے کیوں ہیں؟ 4 مہینوں میں تو 10,000 فوجی تیار کرنے تھے. اعلان برات کیوں ہے اور 4 مہینے کیوں ہیں؟ 4 مہینے میں تو فوج تیار کرنی تھی. That's exactly what he did. اسی لیے چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 2 کیا کہتی ہے؟ 4 مہینے کا ویٹ کرو, یہ فوج تیار ہوئی ہے. اب محمد کو پتا ہے کہ جب میں مکہ میں اٹیک کروں گا, اب مکہ میں کیا سارے کے سارے قریش مکہ میں ہیں؟ کیا سارے کے سارے قریش مکہ نہیں, وہ تو ادھر ادھر رہتے ہیں, فوجیں ادھر ادھر تیار ہوتی ہیں. محمد نیو ایگزیکٹلی what is going to happen. اور وہ کیا ہوئے گا کہ جب مکہ پہ مسلمانوں کا فتح ہو جائے گی تو ارد گرد کے قریش جو ہے نا وہ اکٹھے کریں گے اپنے فوجی, they will start to collect their own فوجی. اور وہی ہوا, within 6 months قریشیوں مکہ اور کافروں نے اپنی ایک فوج تیار کی. انہیں نہیں پتا مکہ میں 10,000 بندے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. محمد کے سپائز نکلے ہوئے ہیں, بہت شاطر بندہ تھا لڑائی کے معاملے میں. میں نے آج تک ہسٹری میں محمد سے زیادہ شاطر بندہ لڑائی کے معاملے میں کوئی نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو وہ تھا جولیس سیزر. جولیس سیزر کی جب میں ہسٹری پڑھتا ہوں, اس نے جس طریقے سے لڑائیاں کی یورپ کے اندر جا کے اور سارا کچھ, اس کے بعد اگر کوئی بندہ مجھے ملا ہے لڑائی کے معاملے میں شاطر, وہ محمد ملا ہے ہسٹری میں. جو چیز کا اس کو دینا ہے کریڈٹ وہ دو. ہی واز دی اٹموسٹ شاطر بندہ when it comes to battling. اس نے اپنے سپائز بھیجے ہوئے تھے, اس کو پتا لگا لوگ نکل پڑے ہیں وہاں سے. محمد نے کہا مکہ میں لڑائی نہیں کرنی تاکہ مکہ میں ریورس بیک ہو سکے, یعنی کہ میں واپس آ سکوں اور یہاں پہ اپنا وہ بنا سکوں, لہذا ہم باہر جا کے لڑیں گے. اور میرے پاس 10,000 فوجی ہیں. محمد نے کچھ فوجی بیٹھائے اور وہاں سے نکلا, حنین کے مقام پہ جا کے ان کو کیپچر کیا. جنگ حنین ہوئی. That was the real conquest of Makkah. Conquest of Makkah جو تھی, جو لڑائی تھی مکہ کی, وہ اصل میں مکہ میں نہیں ہوئی, وہ مکہ کی فتح کے 6 مہینے بعد تقریباً حنین کے مقام پہ ہوئی. That was the real battle. اس جگہ پہ فوجی آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے. یہاں پہ محمد نے وجے لی. کیوں؟ He is coming. اس کے فوجی تیار ہیں,
6 مہینے انہوں نے خوب عیاشی کی ہے, کھایا پیا ہے, تیاری پکڑی ہے, وہ نکلے وہاں سے. وہ لوگ جلد از جلد فوجی اپنے تیار کر رہے ہیں, لوگ پکڑ رہے ہیں کہ فٹافٹ اٹیک کرو, ہمارا مکہ قبضے میں ہے. دے ور ریڈی. یہاں سے یہ لوگ پھر نکلے اور حنین کے مقام پہ فتح ہوئی. حنین کے مقام پہ چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 48 ہے یا 38 ہے, مجھے بھول رہا ہے. اگر اس کی تفسیر میں دیکھو گے, محمد نے 100 اونٹ ایک کافر کو دیے ایز اے رشوت. 100 اونٹ کافر کو رشوت دے رہا ہے تاکہ وہ اٹیک میں نہ آئے. چالاک مین, دیٹ واز لائک آسم یار. اور یہ سب کچھ اسلامک کتب کے اندر لکھا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے, it is written in the Islamic کتب. وہاں پہ جا کے اس نے گیم سیٹ کی ہے اور that was the final battle. اور یہاں سے محمد نے فتح لیا. تو اعلان برات اللہ اور محمد نے کیوں کیا ہے؟ کیوں؟ کوئی اٹیک نہیں ہوا. جاؤ حسیب, میں نے کمپلیٹ کانٹیکسٹ تمہیں دے دیا ہے. اپنے باپ دادا کو بھی اکٹھا کر لو اور اپنے سارے مفتیان کو بھی اکٹھا کر لو اور آ جاؤ سارے مل کے. کل دیکھتا ہوں کہ تم مجھے اس کے علاوہ کیا دکھا سکتے ہو. جاؤ. یہ بتائیے کب تک مومن تھے آپ؟ اگر 2023 چل رہا ہے, کورونا 2020 کے لاسٹ میں چھوڑ دیا میں نے. اچھا, اس سے پہلے نمازیں پڑھتے تھے؟ وہی نارمل مسلم والا, جمعے کی پڑھ لیا, ورنہ رمضان میں 30 ٹائم پورا 5 وقت اور پورا روزہ رکھنا, اور پھر نماز رمضان ختم ہونے کے بعد پھر نارمل لائف, اپنا کالج اسکول, یہی سب میں رہتا تھا. اچھا, کوئی سورہ وغیرہ سنا سکتے ہیں آپ؟ وہ مجھے نماز چھوڑے ہوئے ایٹ لیسٹ 2-2.5 سال ہو گیا ہے نا. کوئی سورہ پڑھ کے سناؤ. اس کے علاوہ 2 سورہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں. ہاں, دین سجدہ کرتے ہیں, 2 بار سجدہ کرتے ہیں, دین واپس آتے ہیں, پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں, پھر کوئی دوسری سورہ پڑھتے ہیں, پھر رکوع کر کے پھر سجدہ کرتے ہیں. اور سجدہ کرنے کے بعد اگر آپ کی 2 رکعت کی نماز ہے, فار ایگزامپل فجر میں, تو آپ کیا کیا؟ پاس ہو گئے. بہت بہت شکریہ. بھائی کے لیے ایک گلاب بھیج دو. ہاں بھائی, اب بتاؤ کہ کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟ میں بولنا یہ چاہ رہا تھا سر, میں نے آج ہی آپ کی ویڈیو دیکھی ہے, مطلب آج ہی آپ کا چینل جانا ہے ایکچولی. اس سے پہلے میں ظفر ہیریٹکس ایکس مسلم کا بہت بڑا فین ہوں, بہت بڑا. مطلب لٹرلی ان کی جتنی بھی پرانی ویڈیو ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. اور آپ نے جب یہ اسٹریم چالو کی تھی, میں نے کبھی کسی بھی یوٹیوبر کی کبھی اسٹریم نہیں جوائن کی تھی, تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جوائن کیسے کروں. پھر بعد میں مجھے نیئرلی 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ گیا خالی آپ کی اسٹریم میں جوائن ہونے کے لیے. پر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کیا ہو, تم اللہ پہ یقین نہیں کرتے ہو, اور تو تم کیا ہو, تم ایتھسٹ ہو. میں کہتا ہوں نہیں, میں ایتھسٹ بھی نہیں ہوں, کیونکہ لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے اسلام چھوڑا کیوں؟ اگر 2020 میں آپ نے چھوڑ دیا تو کچھ وجہ رہی ہوگی نا جس کی بنیاد پہ آپ نے چھوڑا. دیکھیے, بنیاد تو بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی, کیونکہ میں آئی لو سائنس, اور میں اس وقت BSc کر رہا ہوں, اور میں مائکرو بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور اچھا اسٹوڈنٹ ہوں. تو سائنس اور قرآن بہت ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے, جسٹ لائک نارتھ اینڈ ساؤتھ نا. دونوں کو ایک ساتھ لانا نیئرلی امپاسبل ہے. اور جب کوئی فیک سائنس نکالتا ہے نا, تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بہت سی الٹی سیدھی باتیں, فار ایگزامپل ہمارے باڈی پہ اسپرم رب سے نکلتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. ایڈم کو اللہ نے سوئل سے بنایا, مٹی سے بنایا, لیکن ان کی وائف کو بنانے کے لیے ان کے پاس مٹی ختم ہو گئی, تب ان کی ہڈی نکال لی. واہ واہ واہ. اور ایسے بھی بہت ساری, مطلب گھر میں سوال کرتا تھا, تو آپ کو تو پتہ ہی ہے اسلام میں عقل کا دخل منع ہے, جو کہا جائے چپ چاپ سے سن لیجئے. تو پھر دھیرے دھیرے ہوا. بٹ پھر 2020 میں جب کورونا آیا تھا سر, تو میری ایکچولی فیئر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کووڈ کی وجہ سے, کیونکہ کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی. تو اس کی وجہ سے میرے برین میں ایک ڈیزیز ہوتی ہے, سائکیٹرک ڈیزیز ہوئی ہے, بہت ریئر لوگوں میں ہوتی ہے, خاص کر بوائز میں. وہ مجھے ہو گئی, اور نیئرلی 2020 سے 2022 تک مجھے 24 آورس پوری باڈی میں پین ہوتا تھا, بہت پین ہوتا تھا. میں ہر وقت مطلب اللہ سے, مطلب پہلے تو میڈیسین لی گئی اور جانچ کروائی گئی, کچھ نہیں نکلا. 6 مہینہ اس میں چلا گیا. پھر اس کے بعد جانتے ہی ہیں, جب کچھ نہیں نکلتا تو گھر والے پرانے سوچ کے ہیں, تو بھوت چنچنات چڑیل پری وری کیا کیا, اس سب کے چکر میں مطلب بہت پیسہ, وقت میرا سب کچھ برباد ہوا.
پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی تھی. تب بھی میرے اندر تھوڑا ایمان تھا. میں روز اللہ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے ڈیتھ مل جائے, بٹ وہ بھی مجھے نہیں ملی. تو نیئرلی 1.5 سال پار ہو گیا تھا. میری لائف کا گولڈن پیریڈ تھا جس ٹائم پہ میرے سبھی فرینڈس اپنی گریجویشن کر رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے لائف میں. کوئی ارننگ کر رہا ہے, کوئی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے. اس ٹائم پہ میں ایک سمجھ لیے زندہ لاش کی طرح تھا اور مجھے یہ دیکھ کے بہت برا لگ رہا تھا. تو میں نے اللہ پہ سے وشواس چھوڑ دیا. پھر میں نے جتنے بھی گاڈس ہیں, پھر وہ ہندو دھرم کے ہو, گریک کے ہو, میتھیکل ہو یا فکشنل ہو, کوئی بھی ہو, جس کا بھی میں نے کبھی نام سنا ہو, میں نے سارے گاڈ سے روز ریکویسٹ کی. اس وقت جہاں پہ میں چھت پہ ہوں, اکیلے ہوں, یہی جگہ میں 2 سال ریکویسٹ کی. کسی گاڈ نے مجھے ٹھیک نہیں کیا اور اس ٹائم میں سارے گاڈ سے ہیٹ کرتا ہوں. آئی ڈونٹ نو وائی, بس مجھے سارے گاڈ سے ہیٹ ہے, سارے کے سارے, لٹرلی. اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے, کیونکہ جب کوئی انسان یا کوئی بھی لیونگ آرگینزم مرتا ہے تو گاڈ کہاں ہوتا ہے؟ کیا وہ بیٹھ کے پاپ کارن اور کولڈ ڈرنک کا مزہ لیتا ہے؟ سوری, فرسٹ ٹائم ہے تو میں زیادہ بول گیا. جی اچھا, لیکن یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کی سوچ ہے اور آپ کی سوچ آپ کے ایکسپیرینس اور آپ کے پرسپیکٹو سے ہو سکتی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہے, مائکرو بایولوجی آپ نے کہا ہے, تو یہ جو مومن ڈاکٹر لوگ جو پڑھائی کرتے ہیں تو ان کے بھیجے میں نہیں بچتا کہ بھائی ہم جو سائنس پڑھ رہے ہیں وہ ایک الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور قرآن کی سائنس جو ہے یا رسول اللہ کی جو سائنس ہے وہ ایک الگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے, ان کے دماغوں پہ کیا تالے لگ جاتے ہیں؟ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر. ایکچولی یہ ہوا کہ میں جب بھی سائنس سے ریلیٹڈ بات کرتا تھا اسٹارٹنگ میں, تو پہلے تو جب مجھے بیماری نہیں ہوئی تھی تو اتنی پرابلم نہیں ہوئی تھی, تو لوگ مجھے چپ کرا دیتے تھے. تب بچہ بھی تھا, میں اتنا دماغ نہیں لگاتا تھا. لیکن میں اتنا پین جھیلا ہوں کہ اب میں چاہے نماز پڑھوں چاہے نہ پڑھوں, میرے فادر پوری فیملی نے مجھے الاؤ کر دیا ہے کہ میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں, بس کسی سے بات نہیں کر سکتا. اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے, اگر میں یہ بات عام پبلک میں کروں گا, ایون میں نے 2-3 بار کی ہے, تو لوگ آپ سے بات یا ڈیبیٹ نہیں کرتے, ڈائریکٹ آپ کو ڈیتھ تھریٹ دیتے ہیں سر, ڈائریکٹ ڈیتھ تھریٹ دیتے ہیں. اس وجہ سے مطلب ایون ایک بار تو میں اپنی فیملی سے ہی ڈر گیا تھا. ایون ڈائریکٹ ڈیتھ تھریٹ, گلا کاٹ دیں گے, زہر دے دیں گے, تمہارا گھر کہاں ہے, ایڈریس کیا ہے, تم یہ بتاؤ. وہ بھی سامنے ایک بندہ لڑنے کے لیے نہیں آئے گا, مطلب پورے گینگ میں آئیں گے اور ایک انسان کو مار دیں گے. اور ایون ابھی بھی میری میڈیسینس چل ہی رہی ہے. تو ہاں, جیسا آپ نے کہا کہ ان کے دماغ پہ تالا لگا ہوتا ہے, تالا نہیں ہوتا سر, وہ پوری ایک سیل پیک ہوتی ہے اور اس کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے. نہیں کھول نہیں سکتا ایسا نہیں ہے, جیسے آپ کا کھلا, جیسے میرا کھلا, اور ابھی جو اسٹارٹنگ میں نہیں, جو مومن ہو جاتے ہیں, مطلب مومن کا مطلب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں, لیکن آپ بول نہیں سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, غلط ہے, جان رہے ہیں, لیکن مانیں گے نہیں. فار ایگزامپل کے لیے آپ کو پتا ہے اسلام میں 72 حور, کیا میں تھوڑا سا ابیوزو ورڈ یوز کر سکتا ہوں اگر آپ الاؤ دیں؟ ہاں, ابیوسو ورڈ کو تھوڑے اچھے انداز میں بولیے تاکہ آپ کی بات بھی رہ جائے اور زیادہ وہ بھی نہیں لگے. ٹھیک ہے, تو اسلام میں مین ٹارگیٹ میلز کو کیا گیا ہے, کیونکہ انہیں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انہیں 72 میرا مطلب ہے 72 حور ملیں گی. کیونکہ اس ٹائم پہ جو میلز ہوا کرتے تھے وہ فیمیل کو اتنا زیادہ ڈومینیٹ کرتے تھے کہ غلام بنانا یا پیدا ہوتے ہی مار دینا. تو بھائی رسول اللہ صاحب نے سوچا اگر میں ہر میل کو ہی کنٹرول کر لوں گا تو آٹومیٹک فیمیل کنٹرول ہو جائیں گی, فیمیل کنٹرول تو بھائی کے بچے بھی کنٹرول. اور اس طرح اسلام ہے نا بہت بہت بچوں کا گیم ہے, بہت بچوں کا گیم ہے. اور میں نے ظفر صاحب کی کافی, مطلب ہیریٹک صاحب کی کافی ویڈیو دیکھی, انہوں نے اس میں کافی بتایا کہ انہوں نے عائشہ سے کیسے شادی کی اور اپنی ہی مطلب منہ بولی بہو سے کیسے شادی کری. مطلب ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے گھین آتی ہے کہ میرے اس نام کے آگے محمد لگا ہوا ہے, میں اس چیز کو مطلب ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتا. وہ آدھار کارڈ اور میری 10 کی مارک شیٹ, 12 کی مارک شیٹ میں مجھے یہ نام سے ہی نفرت ہے. نہیں آپ چینج کروا لو نام. وہ میں دیکھو کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا, آپ نام چینج کروا لو. اتنی
और सोचो ना कि नाम ही नहीं, मेरे लिए तो एक अच्छा है, देखो मेरे लिए एक ये है कि जो मेरा ओरिजिनल नाम है निसार, और जो मैंने ये नाम सेलेक्ट किया है, मैं कहीं भी जाता हूँ जहाँ पे गाने चलते हैं ना, यस सर। तो एक ना एक गाना जरूर आता है जिसमें ये दो में से मेरा एक नाम रहता है। ओहो। हाँ देखो, जितने भी गानों में अगर नाम आए हैं ना, तो उसमें मोस्टली ये दो नाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हाँ तो मेरा तो ठीक है, अपना नाम ऐसा कुछ वो नहीं है, तो लेकिन आपको अगर पसंद नहीं है तो आप अपना नाम चेंज करवा लो, ठीक है। देखिए, एक होता है पसंद, एक होता है उससे नीचे हेट, और एक होता है डिस्गस्टिंग, एंड दिस इज द फकिंग डिस्गस्टिंग। मतलब इसको सुनने मेरे दिमाग में रेप, मर्डर, स्लेवरी, चाइल्ड अब्यूज क्या नहीं आ जाते एक सेकेंड में। और सही बात। मेरा एक दोस्त था, मतलब है, उसका नाम कामिल है, वो भी बहुत बड़ा मौमिन है। मैंने उसको लॉजिकल बात बताई, तो उसने कहा कि नहीं नहीं तुम गलत हो। काफी महीनों तक बात चली। फिर उसके बाद मैंने उसका दिमाग पर रखने के लिए मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं यार, मैं भटक गया था, मुझे शैतान ने भटका दिया था, मैं वापस से मोमिन बनना चाहता हूँ। तो फिर उसने कहा कि अच्छा हुआ यार तुम भट सही हो गए, वरना मैं किसी दिन तुम्हें घेर के बहुत ज्यादा मारता, इतना मारता कि शायद तुम उठ नहीं पाते। चलिए मोहम्मद फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप 3 साल पहले ही इस जंजाल से बाहर निकले। अपना ख्याल रखिए खुद, और लाइफ जो है खुल के जिए, और जो भी हमारी मनोकामना रहेगी कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, डिजीज है आपकी, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आप अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से गुजारे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर फिर हेलो हेलो। जी जी, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं कोई डिबेट नहीं करेंगे मतलब? डिबेट तो अभी मोमिन से करेंगे ना, आपसे डिबेट करके क्या करूंगा मैं। इसकी मोमिन से मेरी करवा दी एक्चुअली। अच्छा चलो आप रहो, मैं तो आपको भी बोलने का मौका दे दूंगा। अदा खान कह रही है पुलिस कंप्लेंट करूंगी। अदा खान, पहली फुर्सत में जाके करने का, और उससे पहले अभी तो पुलिस चौकी जाने इतने रात में आपके लिए सेफ नहीं रहेगा। उससे अच्छा है कि आप स्ट्रीम में आ जाइए और अपने अल्लाह को, रसूलुल्लाह को, आप अपने इस्लाम को सही साबित कर दीजिए, ताकि जो अभी लाखों लोग देखेंगे सुनेंगे आपको, वो इस्लाम में आ जाएंगे, तो उसमें ज्यादा सवाब मिलेगा आपको, ना कि इसमें कि आप जाके पुलिस कंप्लेन करेंगी। ठीक है अदा खान जी, आप स्ट्रीम में ज्वाइन करें और आके इस्लाम को साबित करें। ऐसा इतना गुस्सा नहीं होने का लाइफ में, इसी वजह से आप लोगों का नाम खराब है, क्योंकि आप सभी लोग इस्लाम को लेके तवे में बैठे रहते हो, तवे में बैठे रहते हो आप लोग, तो वो उसी वजह से आप लोगों का नाम बात खराब है। थोड़ा तवे से उतरने का, थोड़ा शांत दिमाग से सोचने का। ठीक है अदा जी। सलाउद्दीन भाई, आप मोमिन है? हाँ भाई, मैं मोमिन हूँ। सलाउद्दीन भाई, आप नमाज जब पढ़ते हो तो हाँ, पढ़ता हूँ। आपको किस तरफ अपना चेहरा रखना पड़ता है? देखिए भाई, हमारा तभी किबला होता है, तो आपको वैसे पता होगा, तो इस्लाम की हिस्ट्री में 2 किबले रह चुके हैं। पहला हम्म। किबला मस्जिद अल नहीं, मैं अक़सा पहले की का नहीं तरफ था। पूछ रहा हूँ, वो सब मुझे मालूम है, ठीक है। हम्म, मसला ये नहीं है कि पहले किबला क्या था और बाद में क्या हो गया, ठीक है। मसला ये है कि अभी आपको किधर फेस करके नमाज पढ़ना है। हम किबले की तरफ देखते हैं। किबले की। हमारी धरती चपटी है या गोल है? गोल है, और जग में है। ये चीज और आपको कुरान में भी लिखी हुई दिखती है, मैं आपको हाँ दिखा सकता हूँ हाँ उसके हाँ बारे हाँ में। हाँ, एक मिनट, जी। वो टेंशन नहीं लेने का। अभी फिलहाल अपना जो टॉपिक है उस पे अपने को बात करना है, ठीक है। ओके। आपके हिसाब से धरती गोल है, राइट? पढ़े लिखे हैं आप? अरे हाँ भाई, पढ़ा लिखा हूँ। कितना पढ़े लिखे हैं? मेरा बैचलर्स नहीं हो गया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में? जी। ये इसी तरीके की है धरती अपनी? हम्म। हाँ ऐसी है ना? हाँ। ओके, ये देखिए। परफेक्ट राउंड तो नहीं है भाई। आप जो दिखा रहे हो वो हाँ हाँ, परफेक्ट राउंड नहीं अरे है। ठीक है ना, परफेक्ट राउंड नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरीके की है ना। ये आप सरफेस पे भाई, रहते हैं ना हम लोग। मुझे परफेक्ट धरती दिखा दो भाई। हाँ। अरे मेरे भाई, हम लोग सरफेस पे रहते हैं ना।
ہاں ٹھیک اب ہے. یہ پرفیکٹ کا سوال اپنے اللہ اور رسول اللہ سے کرنا جب آج کے ٹاپک پہ سوال اٹھے گا. مجھے ارے بھائی بتاؤ, میں کروں, میں آپ سے کروں گا نا. دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں, بات یہ کیا رہی نا, سعودی ابھی عربیہ آپ ہے, میرے, ہاں یہ سعودی عربیہ ہے, رائٹ؟ آپ ایک کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہے, رائٹ؟ ٹھیک ہے, ابھی یہاں پہ آپ کا کعبہ ہے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی. اوکے, یہ سائڈ میں یہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹ اس کے اپوزٹ سائڈ. ہاں مجھے بتاؤ کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹ والا بندہ جب نماز پڑھے گا, اور چونکہ ہم سرفیس پہ ہے تو وہ اگر اس سائڈ فیس کرے گا تو یہاں پہ جائے گا, اس کا یہ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اس سائڈ فیس کرے گا تو یہ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. مجھے پتا نہیں اسکیل دکھ رہی ہے یا نہیں دکھ رہی ہے, دکھ رہی ہے, بتائیے. ہاں ٹھیک ہے. اس سائڈ فیس کرے گا تو وہ یہ ڈائریکشن میں جائے گا, اوکے اور نیچے فیس کرے گا تو یہ ڈائریکشن میں جائے گا, ٹھیک ہے. اوکے. مجھے بتاؤ کہ قبلہ فیس کرنے کے لیے اس کو بننا پڑے گا منہ نیچے پیر اوپر, ایسا نماز پڑھے گا تو جا کے وہ ادھر کراس کر کے یہاں تک پہنچے گا. جی بھائی, آپ کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ آپ نے کی ہے یا کر رہے ہیں؟ ساحل بھائی ایک بات بتاتا ہوں میں تمہیں, آپ کو مطلب پتہ بھی مطلب قبلہ کیسے رخ کیا جاتا ہے, کیا سین ہوتا ہے. ابھی آپ جو بات بول رہے ہو وہ بہت زیادہ الوجیکل بات ہو گئی. پہلی بات میں آپ کو یہ بات بولتا ہوں کہ آپ گمراہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کیجیے, کوئی بات نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں قبلہ میں نے جو بات سے بتائی ہے نزدیک, وہ دیکھیے, انلوجیکل ہے. ہاں ایک میں منٹ بتاتا ہوں نا, سنو تو صحیح. میں جو پوائنٹ بول رہا ہوں اس کے بعد الوجیکل ہوگی, ٹھیک ہے. میں یہ اوکے, بول رہا ہوں قبلہ جو ہے سب سے نزدیک ہی, ٹھیک ہے, آپ کے ہاتھ سے کون سا نزدیک ہے اس کے حساب سے کیا جاتا ہے. سمجھے میری کیا بات؟ کیا کرتے ہیں؟ نزدیکی جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہاں پہ قبلہ رخ کیا جاتا ہے. یہ بات سمجھے آپ میری؟ نزدیکی رخ جہاں سے بھی ہے آپ کو فیس کیا کرنا ہے؟ قبلہ کرنا ہے نا. بھائی میں کیا بول رہا ہوں آپ کو, آپ جو بات بول رہے ہو کہ بھائی وہ نیچے سے دیکھے گا, اوپر سے دیکھے گا, ٹھیک فیس ہے, آپ قبلہ کیا بول رہے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس سوال کا بھائی جواب قبلہ, دو. وہی تو بول رہا ہوں. تو میں آپ کو کیا بول رہا ہوں کہ بھائی آپ کیا کو فیس قبلہ کی طرف کرنا ہے, پر نزدیکی جو ڈائریکشن ہوگا اس طرف دیکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہو مطلب میری بات؟ ایسا نہیں کہ بھائی دیکھو. قبلے, ایک منٹ پہلے یہ بتاؤ کہ امریکہ والا جو ہے یا کینیڈا والا ہے وہ کسی بھی ڈائریکشن میں فیس کرے, کیا وہ قبلے کو فیس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہیں نزدیکی جو ہوگا. ڈائریکشن ہوتا ہے اس کی تھینک یو طرف دیکھنا سو پڑے گا. ویری مچ. ارے میں کیا تھینک بول رہا یو. ہوں وہ تو سنو. رک جا ارے بھائی تو سن تو لے, کیوں چلا رہا ہے بھائی؟ جا اب میرے کو تو بس رک جا, بریک لگا لے کمپیوٹر انجینئر, بریک لگا لے. مومن ہے بھائی. ہاں, اتنا کنفرم ہو گیا ہے کہ اس میں یہ اپنگتا نہیں ہے کہ بھائی فیس ہوگا. اس نے یہ بتا دیا ہے کہ فیس نہیں ہوگا, ایٹ اینی کاسٹ فیس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ابھی یہ بتاؤ صلاح الدین کہ تمہارے اللہ نے اور رسول اللہ نے پھر یہ کیوں کہا کہ آپ کو قبلے کی طرف فیس کرنا ہے یا کعبے کی میں طرف کیا فیس بول رہا کرنا ہوں, سنو ساحل بھائی سنو, آپ کیا بولے میرے کو, آپ کا کوشچن کیا تھا ایک بار سے ریپیٹ کیجیے. آپ نے بتایا کہ یو ایس اے یا کینیڈا میں جو بندہ ہے وہ کہیں پہ بھی دیکھے تو قبلہ کی ہے؟ طرف فیس ہوگا کیا, یہ آپ کا کوشچن تھا, ٹھیک ہے. ہاں یہی تھا نا آپ کا کوشچن؟ ہاں, میں یہی تھا, کلیئر اور آپ کر رہا نے ہوں, کہا کہ سارے نہیں ویورس ہوگا. کو بتا رہا ہوں. تو سنیں, میں کیوں نہیں ہوگا وہ بھی بتا رہا ہوں. ویورس آپ بھی سنو, یہ بات ارے ہوتی ہے کیوں کہ نہیں آپ, ہوگا, سنو صلاح ہاں الدین, یہاں پہ جو ویورز ہے وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے. ارے ان کو ہاں میں ہاں نے مجھے جب پتا. سن لے بھائی, جب ہم نے ان کو بتا دیا, ان کو اچھے سے پتا ہے کہ فیس کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا. مجھے یہ بتاؤ تمہارے اللہ اور رسول اللہ نے جب وہ چیز فیس ہو ہی نہیں سکتی تو فیس کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ تم تمہارا پوائنٹ بول رہے ہو تو ہمیں ہمارا پوائنٹ بولنے کے لیے بھی تھوڑا اجازت دیجیے. لیکن آپ تم ایسے وہ ہمیں چیز لائف کیوں سے کیوں سمجھانا نکال رہے چاہ ہو؟ رہے ہو؟ ایک منٹ صلاح نہیں الدین, بھائی, بات یہ رہی نا کہ غلط ہوتا ہے, صحیح سچ سچ ہوتا ہے. مطلب آپ جب غلط بول رہے ہو تو اس کو میں سچ کرنا میرا بھی تو بھائی ایک رائٹ غلط بنتا کا ہے. تم نے میری بات سے اگری کیا,
मैं अग्री किस बात से किया कि भाई तुम कहीं आप फेस नहीं आपने क्या होगा, पूछा, देखो आपने ये पूछा काबे कि की कहाँ तरफ पे भी देखो, डायरेक्शन फेस नहीं कहाँ पे होगा। भी देखो, आपने क्या बोले कहाँ पे भी देखो काबे की तरफ डायरेक्शन फेस होगा क्या, तो मैंने कहा नहीं भाई, आप कहीं पे भी देखोगे काबे की तरफ डायरेक्शन फेस नहीं होगा, अच्छा, मतलब काबे की तरफ होता है, पर बात ये बोल रहा हूँ किबले की तरफ नहीं होता है। काबा और किबला देखो इसमें हाँ आप बात ये किबले, समझिए, सुनो एक सुनो मेरी मिनट, बात बोलता हूँ, आप एक भाई 2 मिनट मिनट, सुन लीजिए आप, मैं क्या बोल रहा पहले हूँ, मेरी ये पूरी बात बताओ, खत्म करने दो। एक मिनट भाई मैं सुनता हूँ, पहले ये बताओ कि इतना कंफर्म है ना कि वो काबे की तरफ फेस नहीं होगा? भाई भाई काबे की तरफ फेस होता है, किबले की तरफ नहीं होता है। काबे की तरफ काबा तुम को आपको काबे, किबला सुनो किसको सुनो, कहते हैं? किबला इसको बोलते हैं, काबे के सबसे नजदीकी जो डिस्टेंस किबला होता है उसको डायरेक्शन किबला को किया बोलते जाता हैं। है। भाई वही बोल रहा हूँ, सबसे नजदीकी डायरेक्शन जो होता है वो, डायरेक्शन क्या मतलब होना आप, चाहिए? भाई सबसे नजदीक जो होना चाहिए वो, किसके? सबसे नजदीक जो होगा वो, मतलब जो काबा से सबसे नजदीक डायरेक्शन होगा वो। मतलब ऐसा काबे नहीं कि को तुम फेस ऊपर नहीं देख रहे करना हो नीचे आपको, देख रहे हो। डायरेक्शन आपका हम्म, काबा नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन काबा होना चाहिए, उसका सबसे नजदीकी डायरेक्शन किबला होता है। ऐसा नहीं कि तुम मतलब, अरे देखिए मैं एक मेरे बात बोलता हूँ, भाई, हाँ, ये वही चीज बोलेंगे जो मेरे घर वाले बोलते हैं, आई नो। ये डिबेट है ना, ये मैंने ऑलरेडी जीत। फरहान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। साहिल भाई मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, अब हाँ भाई, साहिल भाई, फरहान भाई आ रही हाँ है। चलो, मेरी मेरी आवाज आ रही है साहिल भाई? हेलो, अरे आ रही है, क्या ठीक है नाम है, ठीक सलाउद्दीन थोड़ा रुक जाओ, फरहान भाई को अपना पॉइंट रखने है, दो। ओके फरहान भाई फटक फटक से अपना पॉइंट रखो। हाँ, वो रखो बार भाई। बार फाटक मैं बोल रहा हूँ। ये जो बोलना चाह रहे हैं ना, इस पॉइंट पे मैंने अपनी फैमिली से पूरा मतलब ये चीज प्रूव किया था कि ये लोग रॉन्ग है, और ये लोग रॉन्ग ही रहेंगे। बट ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं, जो इनका काबा या किबला है वो बीच में सेंटर में है, और ये लोग सर्कुलर के फॉर्म में उसकी तरफ सजदा करेंगे। ये यही चीज भाई को देखिए, साबित कर ये चीज को साबित करना चाहते हैं। बट अगर हम इंडिया से हैं, कोई पाकिस्तान से या कोई कहीं से भी है, वो अगर अपने बैक साइड में नमाज सजदा करेगा, वो कभी भी कॉस्मोलॉजी के हिसाब से काबे तक जा ही नहीं पाएगा, कभी नहीं जा पाएगा। ये तो इट्स मान गए ना वो इम्पॉसिबल। नहीं जा पाएगा, ये तो मान गए सलाउद्दीन भाई, भाई ये तो आप मानते हैं ना? फरहान भाई सुनिए, सुनिए मैं यही बोल रहा हूँ कि काबे काबे की तरफ रुख करना और किबले में फर्क होता है।